بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دے گا۔ آج کا وظیفہ بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کر دے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن اس کو کرنے سے آخرت میں بھی جو فائدہ ہے وہ جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے، قیامت والے دن اللہ کے غضب سے بچ جائے، جنت کو حاصل کر لے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکل کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں، کچھ ارادی طور پر ہو جاتے ہیں۔ غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں، گرسیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اپنے تمام اثاثہ حیثیت، رویہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروایا تو نہیں دیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خاوند وصال کر چکا تھا۔ اس کے خاوند کے ورثہ میں صرف 3 درہم تھے۔ اس کو بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس نے وہ 3 درہم پکڑے اور بازار میں جا کر اون دیا، اور اس کو پسند آیا تو اون کو خرید کر گھر لے آئی، اور چند دن گزرے کے بعد اس اون کو بیچ دیا جس سے اس کو 5 درہم ملے۔ 2 سے ضروریات زندگی کے لیے چیزیں لے آئی اور 3 درہم کا پھر ایک اون لے کر آئی، اور اسی طرح سے وہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ضروری سامان خریدنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس نے اس کو پریشان کر دیا۔ بازار سے کچھ اون خرید کر گھر آئی تو ان کو رکھ کر بچوں کو کھانا وغیرہ دینے میں مصروف ہو گئی، اور ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس اون کو اٹھا کر لے گیا، اور عورت کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، کہنے لگی، اے میرے اللہ، رزق کا بھی ذریعہ ختم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی؟ وہ سیدھی حضرت داؤد طائی کے پاس تشریف لے گئی اور ان کو اپنا سارا قصہ سنایا اور پوچھا، اللہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ داؤد طائی اس عورت کی کہانی سن کر ابھی حیران ہو رہے تھے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازے کو کھولنے پر 10 آدمی کھڑے تھے، تو آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، اور ہم سب نے مل کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم سب کو اس مشکل سے نکال دے، تو ہم سب مل کر 10,000 درہم صدقہ کریں گے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ کشتی بھی کسی پرندے نے اون کا گولا پھینک دیا، اور ہم نے اس گولے کی مدد سے کشتی کے چھوٹے سوراخ کو بند کر دیا تو اس کے اوپر صندوق رکھ دی۔ اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پہنچ گئے۔ اسی طرح ہم اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں، اور یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم صدقہ کسی مستحق کو پہنچا دیں۔ ہم تو یہی کسی کے بارے میں علم نہیں تھا، تو ہم نے ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا۔ انہوں نے آپ کا نام ہم کو بتایا کہ اسی لیے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ لیں 10,000 درہم، جس کو آپ ان کے مستحق سمجھتے ہیں اسے رقم عطا کیجیے۔ حضرت داؤد طائی نے ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوئے۔ حضرت داؤد نے 10,000 درہم پکڑے اور پاس ہی بیٹھی اس عورت کو دے دیے، اور اس سے کہنے لگے، دیکھو اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ خاتون داؤد طائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کائنات کا شکر ادا کرنے لگی، اور ہم کو چاہیے
اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اسی کی ذات پر یقین رکھیں، اور وہ ہر کسی کو طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حضرت عبادت بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے سوا عبادت کسی کی نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر حد جاری فرما دی، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حد لگانے والا کا کام کیا ہے، تو آپ کتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف کر دیا ہے۔ پھر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں، 3 7 بار 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص، 3 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ یا باسطو یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر کو پڑھ کر سناتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سورۃ اخلاص سن لیجئے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک ضرور جاری رکھنا ہے۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتیں، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، بس رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ سے یہی مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوا ہے۔ وہ غفور و رحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ توبہ طیب ہو جائیں، اور لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہے، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار ابو طالب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کامنٹس میں 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔